کے لیے گیا، اس لیے کہ انہوں نے سواری لینی ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں سواری کے لیے پیدا کیا گیا اور انہیں ہمیں سواری دینے کے لیے پیدا کیا گیا ہے. شعور کی علامت یہ ہے، شعور کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی حیثیت بدلو. توہین ہے یہ تمہاری. کسی بھی شخص کے لیے خر نہ بنو، گدھا نہ بنو، بے وقوف نہ بنو، احمق نہ بنو، بے شعور مت بنو. دین قبول نہیں کرتا، ذلیل نہ بنو. نہ سیاستدان کے سامنے ذلیل بنو، نہ فرقہ باز کے سامنے ذلیل بنو، نہ نام نہاد کسی دکاندار کے سامنے ذلیل بنو، نہ کسی سیاسی جماعت کے سامنے ذلیل بنو. انسان بنو. حسینیت نے تمہیں عزت کا سبق سکھایا ہے. حسین عزت کے امام ہیں. عزیزان، میں کل کی مجلس میں سیالکوٹ میں یہ عرض کیا تھا کہ اگر یہ مومنین، یہ شیعہ جو اپنے آپ کو مومنین کہتے ہیں، اپنا بڑا خوبصورت انہوں نے عنوان رکھا ہوا ہے، مومنین، ایمان کے بغیر مومنین، یہ بھی ایک بڑا عجوبہ ہے. عموماً قرآن کہتا ہے کہ ایمان سے انسان مومن ہوتا ہے. پاکستان میں کہا کہ نہیں، ایمان کے بغیر بھی مومن ہو سکتا ہے. اب یہ تشریح کرنی ہوگی ان لوگوں کو جنہوں نے یہ مومن بنایا ہے کہ ایمان کے بغیر کس میٹیریل سے مومن ہو جاتا ہے. ایمان سے مومن بنتا ہے، ایمان سے. اگر ابھی موسوی صاحب نے اشارہ کیا کہ آپ آدھا خرچہ مجالس کا بھیجو سیلاب زدگان کے لیے، فوراً شور مچا دیں گے موسوی صاحب عزاداری کے دشمن ہیں. انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ یہ کلپ چل جائے گا میرا. عزاداری کے دشمن ہیں. موسوی صاحب کے سیفٹی کے لیے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ مجالس بھرپور کرو، مجالس اسی طرح جاری رہیں، عزاداری جاری رہے، لنگر نہ پکاؤ، اور ذاکروں اور خطیبوں کا سارا بجٹ طے شدہ فیس ساری سیلاب زدگان کو دے دو، نہ کہ آدھی، پوری دے دو، اور ان کے نام کی رسید کاٹو. اگر آپ نے اس کو 35 لاکھ طے کیا ہے، اسی کے نام کی جناب محترم ذاکر صاحب 45 لاکھ روپے آپ کی طرف سے سیلاب زدگان کو دیے جاتے ہیں. جزاکم اللہ خیرہ. تمام فیس ان کی، تمام خطیبوں کی، تمام ذاکروں کی، ساری خطیبوں کی فیسیں اٹھا کے سیلاب زدگان کو دے دو. آپ نے ساری عمر ان کو فیسیں دی ہیں، وہ اجر بھی محفوظ ہوگا، یہ بھی محفوظ ہوگا. جب آپ اللہ کی بارگاہ میں جاؤ گے تو دیکھ لینا جو ان کی جیبوں میں ڈالا ہے اس کا کیا نتیجہ ہے، اور جو ان کے نام سے ادھر دیا ہے اس کا کیا نتیجہ ہے. ساری فیس ان کی دے دو، اور جو مومنین کو لنگر کھلاتے ہو یہ لنگر بھی ادھر دے دو. لیکن مجلس تعطیل نہ کرو، مجلس رہے، جاری رہے، بلکہ پہلے سے زیادہ جاری رہے. اور مومنوں کو جہاں سن لے لنگر نہیں ہے، سیلاب زدگان کی مجلس ہے، ان کے لیے لنگر جائے گا، وہاں پر زیادہ شرکت کرو کہ بانی کو شرمندگی نہ ہو. بانی کو شرمساری ہوتی ہے اس کی مجلس میں اگر کوئی نہ آئے. خطیب تو یقیناً نہیں آئیں گے جب انہیں پتہ چلے گا کہ ہماری فیس چلی جائے گی سیلاب زدگان کی جیب میں، وہ نہیں آئیں گے. لیکن آپ رابطہ کریں، ہم سے رابطہ کریں. جو خطیب ذاکر نہیں آتا وہ ہم آپ کے لیے متبادل انتظام کریں گے. انشاءاللہ آپ کی مجلس ہوگی اور اللہ قبول بھی کرے گا، اور امام حسین کی مجلس ہوگی، یادگار مجلس ہوگی. تعطیل نہیں ہوگی، مجلس چھٹی نہیں ہوگی. لیکن آپ یہ کام کرو. یہ سب کچھ میں نے شمس تبریز کا ایک اشتہار دیکھا ملتان کا، انہوں نے مجلس کا اعلان کیا ہوا تھا، پھر اس کے بعد انہوں نے دوسرا وہ لگا کے کراس لگا کے کہ اس مجلس کا سارا پیسہ سیلاب زدگان کو چلا گیا ہے، اور مجلس ہی کینسل کر دی. نہ، مجلس رہے، اس کا خرچہ سارا وہاں پر چلا جائے. یہ کام کریں. شعور کا تقاضا یہ ہے. عزیزان، اگر یہ مومنین مجالس امام حسین میں جو کام آپ نے اپنی پسند کے شروع کر دیے ہیں جو دوسرے فرقوں کو پسند نہیں ہے، میں یہ آپ کو ایک طالب علم کی حیثیت سے علامہ مفتی جعفر حسین رحمت اللہ علیہ کی اس یادگار میں مدرسے میں جو انہوں نے اپنے ہاتھ سے بنایا، اور اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ان کا اجڑا ہوا ویران مدرسہ آباد کرنے کی سعادت اللہ نے دی. اور انشاءاللہ ارادہ ہے اس مدرسے کو پاکستان کا خوبصورت ترین مدرسہ بنانا ہے انشاءاللہ. چونکہ ہمارے قائد کا مدرسہ ہے، ہمارے رہبر کا مدرسہ ہے، ایک بہت ہی زاہد انسان کا مدرسہ ہے. چاہتے ہیں آئندہ نسلیں بھی مفتی جعفر حسین کے زہد کو یاد کریں کہ قائد تھا، ایسا قائد تھا جو آپ نے سن لیا، قیادت کے زمانے میں ٹانگے میں بیٹھ کے جانے والا.
اس وقت قیادت پہ تھے, اس وقت یہ حالت تھی. اس قائد کی یادگار بنانی ہے. میں یہاں دعوے سے کہہ رہا ہوں, وعدے سے کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ کام جو ہماری پسند کے ہیں لیکن دوسرے لوگوں کو پسند نہیں ہیں, اگر ہم ان کی بجائے وہ کام کریں جو امام حسین علیہ السلام کو پسند ہے, جو اہل البیت کو پسند ہیں, خدا شاہد ہے تمام پاکستان کے تمام فرقے, تمام مسلمان فرقے, تمام مسالک ناسبیوں کو چھوڑ کر, تکفیریوں کو چھوڑ کر, سب کے سب امام حسین کے عاشق ہیں, امام حسین کے فدائی ہیں. میں آپ کو بتا سکتا ہوں دیوبند کے علماء جن کے مدرسوں کا نام حسنین ہے, دیوبند کے علماء جن کے بچوں کا نام حسن اور حسین ہے, دیوبند کے علماء جو بڑے سخت ہیں, بہت متشدد ہیں, اور اہل حدیث علماء جنہوں نے اپنے سارے بچوں کا نام اہل البیت کے نام پر رکھا ہے, ایسے موجود ہے. محبت ہے تو رکھا ہے نا. چند ناسبی ہیں جو ماحول یہ تاثر دیتے ہیں کہ گویا اہل سنت سارے ناسبی ہیں. نعوذ باللہ, ایسا نہیں ہے. اہل سنت امام حسین کو پسند کرتے ہیں اور امام حسین کے نام پر ہر کام کرنے کے لیے پسند کرتے ہیں. آپ تجربہ کر کے دیکھیں, وہ کام اپنی مجالس میں وہ پیغام دے جو امام حسین کو پسند ہے, وہ کام کریں جو امام حسین علیہ السلام نے کیا ہے. آپ بھی شروع کرو, سارے اہل سنت آپ کے ساتھ مل کر یہ مجالس بھی برپا کریں گے اور ان مجالس کو رونق بھی دیں گے اور ان کے لیے رکاوٹ بھی نہیں بنیں گے. اور انشاءاللہ آئے گا پاکستان میں ایسا دن آئے گا. آپ نے ابھی موسوی صاحب سے سنا عروۃ الوثقیٰ میں اس سال کے عشرہ اول میں اہل سنت کے جتنے اسکالر آئے ان کی مجالس ساری نیٹ پر موجود ہیں, آپ سنیں. انہوں نے شیعہ کتابوں سے ایک حدیث نہیں پڑھی, شیعہ کسی کتاب کا عقیدہ بیان نہیں کیا, صرف اہل سنت صحیح بخاری, صحیح مسلم, صحاح ستہ اور اپنی جو مورخین ہیں ان کی کتابوں سے انہوں نے جو حقائق پڑھے, اس کے بعد انسان کو شک رہ جاتا ہے کہ یہ اہل سنت اس پائی کے, اس سطح کے, وہ امام حسین کو ناپسند کر سکتے ہیں یا امام حسین کی مجلس کو ناپسند کر سکتے ہیں. یہ کریں گے اور امام حسین کا پسندیدہ کام اگر ان مجالس میں شروع ہو جائے تمام پاکستانیوں کا پسندیدہ ہو جائے گا. امام حسین کا پسندیدہ اور ناپسندیدہ کام, امام حسین کا ناپسندیدہ کام کیا ہے؟ ذلت. امام حسین کا پسندیدہ کام کیا ہے؟ عزت. آپ آؤ, عزت کے علم اٹھاؤ. یہی جو علم کو بدعت کہتے ہیں, یہ علم اٹھا کے آپ کے آگے آگے چلیں گے. آپ عزت کے علم اٹھاؤ, آپ ذلت کے توق گردن سے نکالو. جو آپ کی مجالس میں رکاوٹیں ڈالے ہیں یہ آپ کی مجالس کے معاون بنیں گے کہ انہی مجالس کے ذریعے تو ہمیں ذلت سے نجات ملے گی. اور ذلت کا احساس بیدار کر کے ذلت کا توق گلے سے نکال دینا, اس کا نام شعور ہے.